پاکستان سے ایک سیاستدان کی سپیچ سنتے ہیں اور سعودی عرب چھوڑ کر پاکستان آ جاتے ہیں. میں نے خان صاحب کی جتنی تقریریں سنی، پاکستان تبدیل ہونے والا ہے، یہاں نیا پاکستان بنے گا، تو مجھے لگا کہ مجھے اس نئے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے. اگر میں یہ مس کر گیا تو شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کروں. سب سے پہلی خوشی یہ تھی کہ شام کو جب ڈیوٹی سے گھر آتے تھے تو میں بچوں میں ہوتا تھا، تو اس سے بڑی جنت ہوتی نہیں ہے. ہم لوگوں کے گھر میں کھانا کم ہی پکتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے پھر اس کو اویل کرنا چاہیے. حالات نہیں ہے، میں اوبر کریم کی ٹیکسی چلاتا ہوں. میں کبھی نہیں رویا الحمدللہ، کبھی ہمت نہیں ہاری. ایک دن میرے آنسو ضرور نکلے، اس دن کہ جس دن میں نے پہلی رائڈ کی اور مجھے رائڈر نے 20 روپے ٹپ دی. خدا را میرا یہ پیغام ہے، یہ سیاستدان سب چور ہیں. اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو ان کے کھوکھلے جھوٹے نعروں پہ داؤ پہ مت لگائیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے. آج آپ کی ملاقات ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی سے کروانے جا رہا ہوں جو 1999 میں پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور ادھر ہنسی خوشی زندگی جیتے ہیں، 2 شادیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی اچیومنٹس کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں فائل ہے، تقریباً کوئی 1.5 کلو 2 کلو ویٹ ہوگا اس کا. اس میں ان کے سرٹیفکیٹ ہیں، ان کی ڈگریز ہیں، سارا کچھ ہے. جو انہوں نے اچیومنٹس حاصل کی وہ ساری ہیں. ایوارڈ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ پاکستان سے ایک سیاستدان کی سپیچ سنتے ہیں اور سعودی عرب چھوڑ کر پاکستان آ جاتے ہیں کہ پاکستان نیا بننے جا رہا ہے، پاکستان مدینہ کی ریاست بننے جا رہا ہے. جب وہ پاکستان آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیا معاملات ہوتے ہیں، اب کس حال میں ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور میری آواز جو ہے قوم تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں آپ کیا کرتے تھے؟ سعودی عرب میں میرا جو ریلیشن تھا وہ ایویشن سے تھا. ایویشن میں ایک پارٹ آتا ہے ریفیولنگ ایئر کرافٹ اینڈ فیول کوالٹی کنٹرول. یہ ایویشن میں سب سے کی جاب ہے. ایویشن مطلب جو میرے عوام سننے والے ان کو نہیں پتہ، یہ بتا دیں گے ایویشن کیا فیلڈ ہے، کیا ہوتا ہے ایویشن؟ سول ایویشن تو سب نے سنا ہوگا. کوئی بھی جاب، چاہے وہ کلیننگ ہے، چاہے وہ ریفیولنگ ہے، چاہے وہ لوڈنگ ہے، چاہے کسی قسم کی جاب ہے، جو ایئرپورٹ میں ہونے والے ہر جاب کو ایویشن سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. آپ اس میں کہاں تھے ایویشن میں؟ میں نے بتایا کہ جو وہاں پہ کی جاب ہے وہ ہے ریفیولنگ ایئر کرافٹ. تو میں ریفیولنگ ایئر کرافٹ اینڈ فیول کوالٹی کنٹرول تھا، اس جاب میں تھا. کیسے آپ ادھر اپنی جو اتنی خوبصورت زندگی جی رہے تھے، لگژری لائف، اور چھوڑ کر پاکستان چلے آئے؟ وہاں پہ کیسی لائف گزر رہی تھی آپ کی، کیسے جی رہے تھے آپ ادھر؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جنت کا تصور کرتی ہے نا، تو میری جنت وہیں تھی. اس لیے کہ جتنے بھی اوورسیز ہوتے ہیں، پردیسی لوگ ہوتے ہیں، ان کی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو میری گڈ لک یہ تھی کہ میں صرف بیوی لے کے گیا تھا ایک، اور وہاں سے بچے اور بیویاں بن کے واپس آیا. سب سے پہلی خوشی یہ تھی کہ شام کو جب ڈیوٹی سے گھر آتے تھے تو میں بچوں میں ہوتا تھا، تو اس سے بڑی جنت ہوتی نہیں ہے. ہم لوگوں کے گھر میں کھانا کم ہی پکتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو پھر اس کو اویل کرنا چاہیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائف واز گوئنگ آن. کوئی ورڈز نہیں ہے میرے پاس. کون سی چیز کھینچ کے لے آئی آپ کو پاکستان؟ تبدیلی، جو کہ حقیقی تبدیلی، حقیقی آزادی اور مدینہ کی ریاست. مدینہ کی ریاست کا جب ورڈ سنا میں نے، اور میں نے خان صاحب کی جتنی تقریریں سنی کہ پاکستان تبدیل ہونے والا ہے، یہاں نیا پاکستان بنے گا، تو مجھے لگا کہ مجھے اس نئے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے. اگر میں یہ مس کر گیا تو شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کروں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے دل میں وطن کی محبت آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ میری جاب جو سٹارٹ تو ایک ٹرینی سے ہوئی تھی. جب میں نے ریزائن کیا تو کنٹری ٹرینر تھا، 4-5 اسٹیشن میرے انڈر تھے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اپریزل تک، انکریمنٹس تک، جب تک میری اپروول نہیں ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ایک بہت بڑی تگڑی جاب تھی اور بڑا ہائیلی پیڈ تھا میں. اور پھر میرے ہاتھ ہر سال نئی کریم نکلتی تھی. مجھے لگا کہ جو خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں، جو نیا پاکستان بننے والا ہے، آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ.
ہر صورت پہ مجھے اس کا حصہ بننا ہے. حالانکہ مجھے بڑے لوگوں نے سمجھایا, گھر والوں نے سمجھایا, دوستوں نے سمجھایا, کولیگس نے سمجھایا, لیکن میں نے کسی کی ایک نہیں مانی, اس لیے کہ میں اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتا تھا. میں اس حقیقت کا حصہ بننا چاہتا تھا کہ پاکستان جو کہ ظلمتوں کے اندھیروں میں ہے وہ باہر نکلے. وہاں پر حالات کیسے تھے اور یہاں پر کیسے ہیں؟ کیسے معاملات گزر رہے ہیں آپ کے اب؟ شعیب صاحب, وہاں کا تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں تو لائف جو تھی چل لائف تھی, کسی قسم کی فکر نہیں. اور مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا تھا مشکل ہوتی کیا ہے. اور بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں, میں اب 52 کا ہوں. میں جب 45 سال کا ہوا تو میں لوگوں کو, دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ میں نے پلاننگ چھوڑ دی ہے. اس ایج میں اب میں کیا پلاننگ کروں گا, 45 کا ہو گیا ہوں. اللہ کی ذات کے صدقے جاؤں, اس نے 52 میں مجھے زیرو سے سٹارٹ کر. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. اب آپ نے کمپیریزن کی بات کی ہے, تو یہاں کی لائف, میں آیا, میرے پاس بہت سارے پیسے تھے, بہت ساری چیزیں تھیں, میرے سارے پیسے اڑ گئے, فراڈ ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گئے, کسی چیز میں کوئی کامیابی نہ ہوئی, جو چیز میں چاہتا تھا وہ میں نہ کر پایا, اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتا تھا وہ نہ بن پایا. بڑی کوششیں کی کہ میں کسی طریقے سے اپنی سی وی جو ہے کہیں پہنچا سکوں. میری سی وی آگے ہی نہیں گئی. اس کی وجہ یہ بنی کہ جس بندے کے ہاتھ میں میری سی وی آتی تھی, وہ سی وی پڑھنے کے بعد 8 صفحوں کی سی وی ہے, یہ سرٹیفکیٹس, اتنے سرٹیفکیٹس دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو کل کو میرا باس بن جائے گا, اور میری سی وی نیچے چلی جاتی تھی. ان حالات کو دیکھ کے آپ کے سامنے جو میں کیا کمپیریزن کروں. لیکن الحمدللہ میں شکر گزار ہوں, اور میں اپنی فیملی کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں, اور چند دوستوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر میں ہمت نہیں ہارا کسی صورت پہ. اب کیا کرتے ہیں آپ, کیا روزگار ہے آپ کا؟ اب روزگار یہ ہے بھائی جان کہ ظاہری بات ہے کچھ حالات نہیں ہیں. میں اوبر کریم کی ٹیکسی چلاتا ہوں, اور میں کبھی نہیں رویا الحمدللہ, کبھی ہمت نہیں ہاری. بس ایک دن میرے آنسو ضرور نکلے, اس دن کہ جس دن میں نے پہلی رائڈ کی اور مجھے رائڈر نے 20 روپے ٹپ دی. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ 20 روپے کیا تھے, وہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. میں وہ شخص تھا کہ جب پاکستان آتا تھا لوگوں کو ہزاروں میں ٹپ دیا کرتا تھا. میں جب ایئرپورٹ گیا ایک رائڈ لینے کے لیے, میں تب بھی پریشان ہو گیا کیونکہ یہاں پہ لوگ مجھے لینے آیا کرتے تھے. آج میں بندے کا بیگ اٹھا رہا ہوں, لیکن میں ریگریٹ نہیں ہوں, میں پریشان نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میرے رب نے یہ جو وقت ڈالا ہے, انشاءاللہ تعالی میری فیملی کی دعاؤں کے صدقے, میرے پیارے پاکستانیوں کے دعاؤں کے صدقے میں یہ ٹائم نکل جائے گا. میری غلطی ضرور ہے, خدا را میرا یہ پیغام ہے, یہ سیاستدان سب چور ہیں. اپنے مستقبل کو, اپنے فیوچر کو ان کے کھوکھلے جھوٹے نعروں پہ, داؤ پہ مت لگائیں. اگر اب آپ کو چانس ملے پاکستان سے باہر جانے کا, چلے جائیں گے؟ ہاں, یہ سوال تو کرنے والا ہے ہی نہیں شعیب بھائی. کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے, جب وہ چاہتے تھے میں نہیں رکا, اب میں چاہ رہا ہوں وہ لفٹ نہیں کرا رہے, لیکن مجھے جب بھی چانس ملے گا میں چھوڑ جاؤں گا. پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا آخری سوال ہے یہ کہ پاکستان کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں, پاکستانی کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ عوام کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے, کیا ہوگا ان عوام کے ساتھ؟ آپ کا ملک جو ہے بینکرپٹ ہونے والا ہے, بلکہ ہو گیا ہوا ہے. دیکھیے کیسی حیرت کی بات ہے کہ جس خزانے میں روپیہ نہیں ہے اس کا وزیر خزانہ بھی ہے. کیسی بات ہے, تباہ برباد اور پتہ نہیں کیا کیا. بس اب دعا کریں کیونکہ یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ پہ. اللہ کی ضرور کوئی نہ کوئی مدد ضرور آئے گی. یہ ملک ختم ہونے والا نہیں ہے. 75 سال ہو گئے دشمنوں نے تاک لگا کے اس کا ستیہ ناش کیا, یہ اب بھی قائم ہے اور یہ انشاءاللہ قائم رہے گا. آپ بھی ہمت نہ ہاریں, میں بھی ہمت نہیں ہاروں, کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں. میری کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے, کیونکہ میں کر کچھ نہیں سکتا. مجھے دوبارہ موقع ملے گا تو میں ضرور باہر جاؤں گا, میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا. جی ناظرین و سامعین, آپ نے ندیم بھائی کی ساری گفتگو جانی, کس طرح سے وہ اپنی شان و شوکت والی زندگی چھوڑ کر پاکستان کی محبت میں پاکستان آئے, اور ان کے حالات آپ کے سامنے. کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے, اور ڈیجیٹل رنگ کو آپ نے لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کرنا ہے. آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.